اجتماع کے موقع پر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہم تم کو جو زندگی دے کر دنیا میں بھیجے ہیں، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی زندگی، ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی لے کر دنیا میں آئے یا ماں کے پیٹ میں مر جائے۔ بہت سارے بچے چلے گئے، زندگی ان کو نہیں ملی۔ ہم تمام کو زندگی مل گئی ہے، الحمدللہ۔ ہم ماں کے پیٹ سے آ کر بھی زندہ ہیں، اب تک زندہ ہیں، اب تک زندہ ہیں۔ 2020 پر 3 19 میں 20 میں کرونا آیا، ہزاروں لاکھوں چلے گئے۔ بیٹا اللہ زندگی دیا ہے، ایک حیات، خلق الموت والحیات، موت اور حیات یہ دونوں کو اللہ تعالی نظام چلائے دنیا میں۔ کم از کم روزانہ 20 لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، زندگی لے کر آتے ہیں۔ روزانہ 20 لاکھ سے زیادہ جنازے اٹھتے ہیں، وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی جماعت دنیا میں آتی ہے بچوں کی شکل میں، ایک بہت بڑی جماعت موت کی شکل میں زمین میں دفن ہوتی ہے۔ تو ماں کی گود سے لے کر خبر کی گود تک کی زندگی، یہ زندگی جو اللہ نے دیا ہے یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اے اللہ، تو زندگی کیوں دیا اور موت کیوں دیا؟ ایک سوال ہے۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک ہے، تبارک الذی، اسے پڑھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ موت اور حیات اللہ جو بنائے اس کی وجہ کیا؟ اے اللہ تم زندگی کیوں دیے، موت کیوں دیے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو زندگی دی ہے، ماں کے گود سے خبر کی گود تک کی زندگی، کسی آدمی کو 30 سال میں موت آ جاتی، کسی کو 60 میں، کسی کو 70 میں، کسی کو 100 میں، بہرحال آخری گود تو خبر کا ہے۔ ہم نے زندگی دی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ کون سا اچھا عمل کرتا ہے، حسن عمل، لیبلوکم۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں تمہارا عمل کتنا اچھا ہے۔ خوب سمجھنا، عمل، مال کتنا اچھا ہے نہیں۔ مال تو قارون کی ملا، شداد کی ملا، فرعون کی ملا، دشمنوں کو مال میں ملتا ہے۔ مال دیکھنا چاہتے نہیں، اور تمہاری خوبصورتی یہ بھی اللہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ محمد صلی اللہ علیہ کے معنی کیا ہے؟ محمد کی محبت۔ یہ جو کلمہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ سے تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، محمد الرسول اللہ سے تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، یہ جانچنا چاہتے ہیں۔ مال دولت تو دشمنوں کی بھی ملی ہے، بنگلے کار بھی دشمنوں کی بھی ملی ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک۔ اب عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کسے کہتے ہیں؟ کام۔ پیاس لگی، پانی 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 1000 بار پکارتا ہوں، پیاس بجھ جاتی کیا؟ نہیں بجھتی۔ ایک گلاس پانی پی لیا تو پیاس بجھ جاتی۔ 1000 بار پانی کا نام لیا۔ علم ہے، علم، پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، علم ہے، لیکن عمل نہیں کیا، نہ گلاس اٹھایا نہ پانی پیا، بھوکا مر جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی۔ روٹی 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 بولنے سے بھوک نہیں ملی، آدھی روٹی کھا لیے تو بھوک، یہ عمل۔ گلاس اٹھانا، پانی پینا عمل،
روٹی توڑنا منہ میں ڈالنا عمل، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری، عمل، اللہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ نماز 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 1000 بار بولو، نماز پڑھے گا کیا بھی بولنا کہ 2 رکعت پڑھے تھا عمل ہو گیا، وہ نہیں ہوا؟ تو صرف بولنے سے نماز 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 بولنے سے نماز ادا نہیں۔ ایک آدمی روزہ 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 1000 بار بولتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، رمضان میں بھی روزہ ہوتا ہے کیا؟ بولے پہلے ایک روزہ رکھو ہو جاتا نہیں؟ تو عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ خیر کتے کے مالا ہی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے نہیں، یہ ایک عمل نکاح ہے، بولو ایک عمل، نکاح کرنا بھی ایک عمل ہے۔ نکاح کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیے۔ جنت میں کوئی عمل نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی عمل نہیں ہے، دنیا میں عمل ہے۔ مرنے کے بعد جنت میں نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غوشہ پردہ نہیں ہے، جنت میں روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، جو کچھ ہے زمین پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں بیج پیرنا ہے، وہاں فصل کاٹنا ہے، نماز یہاں پڑھنا ہے، اس کا ثواب جنت میں لینا ہے، روزہ زمین میں رکھنا ہے، اس کا ثواب وہاں لینا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں نماز پڑھو وہاں بدلہ لے، یہاں روزہ رکھو وہاں بدلہ لے، یہاں شراب سے بچ جاؤ اس کا بدلہ وہاں لے، یہاں ایک عورت سے نکاح کرو، اسے خوش کرو، بدلہ میرے پاس آ کے لے، بس سمجھ میں ہر چیز ہر عمل یہاں ہے۔ جنت میں کیا بھی عمل نہیں ہے۔ اچھا سننا، کیا عمل ہے جنت میں؟ عمل کیا ہے جنت میں؟ یہ ایک عمل ہے۔ کیا عمل؟ نکاح، سب بولو۔ یہاں نمازاں، روزے، زکوٰۃ، حج، جنت میں روزے نہیں، نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، البتہ 70 حوروں سے اللہ نکاح کریں گے، ہمارا نکاح انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک نکاح ہوا، کس کا نکاح ہوا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا، پیدا سب سے پہلے انسان اکیلے تھے، کہاں؟ جنت میں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ پتہ نہیں کیا کیا نہریں ہیں، غذائیں ہیں، لیکن جوانی ہے، دلہن نہیں، عورت نہیں۔ ایک نوجوان کو کیا ضرورت ہے عورت کی؟ آدم علیہ السلام اکیلے ہیں، جنت کی نہر رہی تو کیا، شہد کی نہر رہی تو کیا، جوانی کا جذبہ پورا ہونے کے لیے دلہن نہیں۔ اللہ پہچان لیے میرا آدم بڑا پریشان ہے۔ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دامی پھسلی سے ایک پھسلی نکال کر ایک عورت بنائی، وہ ہماری ماں ہے، ان کا نام حوا علیہ السلام۔ بولو، اب اٹھ کر دیکھے تو اتنے دن شہد کی نہریں دیکھتے تھے، دودھ کی نہریں دیکھتے تھے، ایک خوبصورت حسین لڑکی جنت میں نظر آتی ہے۔ اب انسان ہے، جذبہ ہے، آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ بولے آدم پھیرو پھیرو، کیا اتنے دن تمہیں دودھ کی نہر یا اللہ پی سکتا ہوں کیا اجازت دیتے تھے، شہد کی نہر یا اللہ اجازت پوچھتے تھے، آج ایک دلہن کے پیچھے اجازت لے کر کہاں لگتے ہیں؟ اجازت تو لے لو کہ تمہاری ہی دلہن ہے، تمہارے لیے بنایا ہوں، پوچھے بغیر کہاں جاتے ہو؟ یہ تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے۔ ہاں، میں نے تمہارا نکاح آدم علیہ السلام کا نکاح، اللہ سب سے پہلے حوا علیہ السلام، نکاح کون پڑھائے؟ اللہ۔ بولو، قاضی صاحب تھے، کوئی پیغمبران تھے کیا؟
آدم بھی نہیں یہاں پر کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے تھے جنت کے اندر، تو سب سے پہلے کیا عمل ہوا جنت میں؟ نکاح۔ کون پڑھائے؟ اللہ پڑھائے۔ تیار ہو گیا آدم علیہ السلام، نکاح پڑھائیے، مہر رکھیے۔ اللہ فرمائے مہر، اے اللہ مہر کیا ادا کروں؟ تمہارے نسل میں 1.25 لاکھ نبیوں کو پیدا کرنے والا ہوں، آخری پیغمبر میرا پیارا لاڈلا اس کا نام محمد ہے۔ بولو کیا ہے؟ یہ دنیا میں سب سے آخر میں ہے۔ اگر محمد کو پیدا کرنے کا خیال نہ ہوتا آدم تجھے بھی نہیں بناتا۔ تو حوا کا مہر یہ ہے، نکاح سے پہلے 20 بار محمد پر درود شریف پڑھو۔ اللہ اکبر، پڑھ گئے انشاءاللہ؟ تو سب سے پہلا مہر، اور ہمارے جنت کے اندر آدم علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کے نام پر درود شریف دے دیے۔ ایک بار پڑھو اللہم صلی علی، کیونکہ ان کے صدقے سے ہم یہ نکاح ملا ہے، ان کے صدقے سے قرآن ملا ہے، ان کے صدقے سے حدیث ملی ہے، ان کے صدقے سے عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے۔ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ عزیز نوشا، یہ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے، اللہ بہت پسند ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نکاح پڑھائے، اور سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نکاح کا حکم کرے۔ نکاح کا سارے نبیوں کا نکاح ہوا، کروڑوں اولیاء اللہ کا نکاح ہوا، 2 نبیوں کا نکاح نہیں ہو سکا۔ ایک نبی کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے، جوانی میں یہودیوں نے ان کو شہید کر دیا، حضرت شہید ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہو سکا۔ اور ایک پیغمبر ہے، ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا نکاح نہیں ہوا، لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے گئے، اللہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیے۔ آج بھی اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں، قیامت کے قریب اللہ ان کو اتارے گا، آئیں گے۔ جب زمین پر جب گئے تھے آسمان پر، ان کی کتاب انجیل تھی، اب انجیل ختم ہوگی نا، تو رہتے انجیل، اب جب آئیں گے قرآن مجید، عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میرا کلمہ چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ختم، اب میں پڑھتا ہوں، عیسیٰ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو امت کی حیثیت سے آئیں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، وہ ان کا نکاح ہوگا۔ کون سی لڑکی ہے، کس کے خاندان سے ہے، کون خوش نصیب ہے، اللہ ہی جانے۔ دعا کیجیے اللہ ہماری نسلوں میں حضرت عیسیٰ کی دلہن کو بنا دے۔ دعا کرنے میں کیا ہے، دعا بھی کرنے ہے۔ تو بہرحال نکاح اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جنت میں پہلے نکاح پڑھائے، اور جنت میں جانے کے بعد نماز روزہ معاف، اللہ نکاح کراتے رہیں گے۔ بہت پسندیدہ عمل ہے، اور نکاح لمبی عبادت ہے۔ بولو لمبی عبادت، نماز چھوٹی عبادت کیا؟ ہاں، اللہ اکبر، رکعت بنے، سلام پھیرے تو وہ ہوگی نماز۔ نہیں کتنے منٹ پڑھتی تمہیں؟ 2 رکعت، 5 منٹ پڑھیں گے ماشاءاللہ، رکعت بنے، 5 سلام پھیر دیے، اب تمہیں بات کر سکتی، نماز سے الگ ہوئی۔ نہیں، روزہ سحر کرے تھے، افطار کرے، کتنا لمبا روزہ؟ 1 دن کا روزہ، افطار کرتی روزہ ختم ہوا۔ زکوٰۃ پیسے اٹھا کو غریب کو دینا ادا ہو۔ حج 8 9 10 11 12 5 دن حج کے ختم۔ نکاح آج شفیق صاحب میں نے قبول کیا، تکبیر تحریمہ ہو گیا، داخل ہو گئے نماز میں۔ اب قبول ہو گئے تو نکاح کب تک باقی ہے؟ 100 سال کی پیک حضرت، کیا موت تک میاں بیوی نکاح کی عبادت میں ہے ہی۔ سمجھ میں آیا؟ جوڑا، گھوڑا، چھلا، چھٹی، بھیک منگنا، ماڈرن فقیر بننا،
یہ سب نکاح میں نہیں ہے، نہیں ہے بالکل۔ نہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہا کہ جوڑا دو، نہ ابراہیم علیہ السلام جوڑے کے پیسے لیے، نہ نوح علیہ السلام جوڑے کے پیسے لیے۔ سوالات انبیاء نکاح کیے، کوئی جوڑے کے پیسے نہیں لیے۔ بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تو علی کو جوڑے کے پیسے اللہ کے رسول نہیں دیے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سردار اولیاء 4 نکاح کیے ہیں، ایک نکاح میں بھی آپ نے جوڑے کے پیسے نہیں لیے۔ اجمیر کے خواجہ غریب نواز چشتی اولیاء اللہ 2 نکاح کیے ہیں، جی جوڑے کے پیسے۔ پیران پیر کے 19 لڑکیاں، بولا 20 لڑکے، کتنے ہو گئے؟ 19 سے 20 ہاں 30 پر 9 39، ایک کم 40۔ اتنے بھوان آئے نہیں لائے شادیاں کرے، نہ کسی کو جوڑے کے پیسے دیے نہ جوڑے کے پیسے دیے۔ پورا بچہ اولیاء اللہ، لڑکیاں ولیوں کی ماں ہو گئی۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا کبھی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، آج یہ اللہ کے نام پر وہ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ ایسی محبت کسی کے درمیان میں نہیں ہوتی کیا؟ لڑکا لڑکی راضی تو پھر کیا کرے؟ قاضی، اتنی محبت ہوتی ہے نا جی۔ میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین خبرنیس، فارسی میں ایسا ہوتی محبت۔ کل تک معلوم نہیں کہ رافیہ کون ہے کیا ہے، اب قبول کرنے کے بعد دیکھو 8 دن بھی ہوتا نہیں، ایسی محبت دونوں میں آ جاتی ہے۔ اگر رافیہ کو سر میں درد آ گیا تو دلہا کو درد آ جاتا ہے۔ امی جاتا ہوں، کیا بات کل تک گئی بچی نہیں، جا کے سردی ہو گئی کہتے ہیں۔ یہ کون میرا محبت؟ اللہ ڈال ٹھوکر مجھے لگا تو میری بیوی پریشان ہو جاتی، حق آتی نہیں۔ یہ محبت پیدا ہونے کے لیے پیار دینا، محبت دینا۔ یہ دنیا چھوڑو، پیسہ چھوڑو، مال چھوڑو۔ ایک عورت بچی آج میرے گود میں آتی ہے تو ماں کی محبت کو چھوڑ دی، بھائی کی محبت کو چھوڑ دی، چچا کی محبت کو چھوڑ۔ چل اذان دے کے جواب دے دو، میں ختم کر دیتا ہوں۔ اذان کا جواب کیا؟ جیسا مولن سب بولے ویسا بولنا۔ اللہ
باپ کی محبت قربان، ماں کی محبت چھوڑ دی، بھائی کی محبت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر اپنا سب تیرے گود میں رکھ دیا، سب کچھ تمہیں ہے، سب کچھ میرا شوہر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر اللہ چاہتے تو عورتوں سے کہہ دے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی محبت بھی دیتا ہے، اس کی بہن کی محبت بھی دیتا ہے، چچا کی محبت بھی دیتا ہے، ساری محبتیں ہم کو ہماری بیوی کو دینا پڑے گا، جب جا کر ہم اس قابل بنیں گے کہ وہ ہمیں سجدہ کر سکے۔ بیوی کے سامنے اس کے ابا کو گالی دینا، بیوی کے سامنے اس کی ماں کو گالی دینا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ نیت کرو شادی کرنے کے بعد، میرے بیوی بننے کے بعد میں ایسی زندگی گزاروں گا اس کے آنکھ میں اس کے ماں باپ کو یاد کر کے پانی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ایسی اللہ کا رسول بولے تم ایک شادی کیے ہیں، رسول اللہ 11 شادیاں کیے ہیں، حضور بولے ایک بیوی بھی میری اس کی ماں باپ یاد کر کے کبھی میرے گھر میں نہیں روئی، ہر بیوی مجھے چاہتی تھی، پیار کرتی تھی، ہم ایک کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ گالیاں سنتے ہیں، سسرا نعرہ، سالے نعرہ، کیوں؟ ہماری زبان کی وجہ سے۔ اس لیے نکاح محبت کا نام ہے، بولو نکاح۔ بھائی یہ زمانہ بڑا بگڑا ہوا ہے، گھنٹہ بھی بیان کرو کم ہے، جماعت کی نماز کھڑی ہونے والی، ابھی خطبہ پڑھانا ہے، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ سچ بولو آج کا ماحول اتنا گندا ہے، ایک لڑکی مجھے پیار کر کے لو میرج میں آتی ہے تو کتنے میرے پاس کیس آئے قاضی بن کر کہ محبت سے شادی کر لینے کا پھر دھوکہ دینے کا، کسے؟ لڑکیوں کو۔ اسی لیے کتنے زنا مسلمانوں کے اندر ہے، غیر قوم میں نہیں ہوا۔ یہ بیان کرنے ضرورت ہے، علماء قصے کہانیاں چھوڑو، منبروں پر سمجھاؤ یہ بات اسلام کیا چیز ہے، کیا گندا ماحول ہے، لڑکیاں کیوں بھاگتے ہیں اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ، ہم ان کو پیار و محبت نہیں دی۔ صحیح معنی میں بیوی جتنا محبت اپنے شوہر سے کرتی ہے، شوہر اتنی محبت نہیں کرتا، نہیں اپنے روٹی کھاتا کھاتا دوسرے کے بس بھی دیکھتا ہے، نہیں لیکن دلہن کبھی بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتی، وہ پیار و محبت والی چیز ہے، اللہ ویسا بنایا ہے۔ اور میں غلطی نہیں بول رہا ہوں، بات سمجھتے سمجھنے والے۔ میں بات ختم کرتے ہوئے ایک مثال دیتا ہوں، ہماری گلی کے اندر ہمارے سامنے ایک لڑکی تھی، لیکن وہ دوستی کر لی ایسے مسلمان بچے سے جس کے ہاتھاں پاواں ٹوٹ گئے تھے، وہ رکشے میں جاتا جوان بچہ، مسلمان بچہ، وہ بچی اس سے تعلق قائم کر تو ماں باپ ڈانٹے، جا جا کو کسے تو پسند کری، اس کے پیر برابر نہیں، کیا کمائیں گے، اور یہ ہاتھاں پاواں، انہیں مانے نہیں، میں اسے کرنا چاہتے کیوں، کیا بات؟ اچھا تمہیں بولتے ہیں اس کے پیر معذور ہیں، شادی ہونے کے بعد اگر کوئی اچھا نوجوان ملا مجھے، شادی ہونے کے بعد آج میں سے پیر پر کیا کریں گے تم لوگ؟ میں اسے چاہتی ہوں شادی کروں، وہ جملہ سن کر میں مشورہ دیا کرنا دکھا پیار و محبت سے۔ تو لڑکیاں کی غلطی رہتی ہے، غلطی ہماری ہوتی ہے نوجوانوں، اس لیے ہم اپنی دلہن کو دلہن سمجھیں۔ علامہ تھانوی ایک چھوٹا قصہ لکھے، ایک نوجوان تھا، شام تک کماتا تھا، 2 روٹی کے آٹا آتا تھا، جھوٹ نے حلال کمائی اور کھاتے تھے۔ 3 مہینے کے بعد اتنا پیسہ جمع کیا گھر میں گوشت پک سکتا ہے، تو بیوی سے کہا آج کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں، میں مرغی لاؤں گا، ذبح کروں گا، آج ہم گوشت کھائیں۔ وہ بچی کتنی اللہ کی ولی تھی، 3 مہینے صبر سے معمول کھاتی تھی، انہیں بھی پیسے آنے کے بعد مرغی لیا، اب کھانے بیٹھے 3 مہینے کے بعد کتنا شوق لیں گا، اٹھا کو ٹکڑا منہ میں رکھا، سمندر کے پانی سے کڑوا، چٹکی نمک ڈالنے کے بجائے وہ بچی بھول کو 1 مٹھی نمک ڈالا، بڑا دی سالن میں،
اب لائق کھانے کے لائق نہیں ہے. اتنا غصہ آیا. 3 مہینے کے ہماری سالن پکائی اور میں گوشت کھانا چاہتا ہوں تو کڑوا کڑوا ہے. ایسا ایک مارنا اس کے دانت جھڑ جائے. غصہ ہے. نیک تھا, حلال کمانے والا, نمازی تھا, علماء سے دوستی تھی. انسان ہے, غصہ ہے. پھر فوراً سنبھال لیا غصہ. صبح کے دن مجھے لڑکی پیدا ہوئی تو میری لڑکی جا کر اس میرے داماد کے گھر میں ایسا غلطی کر دی. میرا جمعی میری بچی کو مارے, جاتا توڑ دے تو میرا دل کتنا دکھے گا. انہیں بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے. اے اللہ, میں صبر کرتا ہوں, کڑوا کھا لیتا ہوں. کڑوا کھا لیا. ابھی 3-4 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ لکھے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا, خواب میں اس کے دوست نے دیکھا کہ بھائی تو تو مر گیا, تیرا کیا مقام ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے مرنے کے ساتھ بہترین جنت اور حوروں کی جماعت دیا ہے. کوشش نے کی, یہ کس نے کی؟ غصہ آیا, مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, مگر میں سوچا کل کے دن مجھے لڑکی پیدا ہو, میرا داماد میری بچی کی مر, دل دکھتا, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس کا باپ ناراض ہوگا. میں چھوڑ دیا. اے بندے, تو نے میری ایک باندھی کو معاف کیا, میں تجھے معاف کر دیا, جنت میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک چھوٹا اشارہ کیا ہوں, بیان نہیں ہے, سبق ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اور پورے نوجوانوں کو جن کی شادیاں ہو گئی وہ عورتوں سے پیار و محبت کریں گے انشاءاللہ, اور بار بار سسرال پر ہاتھ نہ پھیلائیں. اور پریشان ہو کر وڈی لے کر دیں گے ہم کو, ہمیں ذریعہ بنیں گے. جن کا نکاح نہیں ہوا, نوجوانوں جن کا نکاح نہیں ہوا, مسجد میں تم سے وعدہ لیتا ہوں, نیت کرو ہم بغیر جوڑے گھوڑے کے انشاءاللہ شادی کریں گے. انشاءاللہ ہم خوش رکھیں گے, اللہ بھی خوش ہوگا. معلوم نہیں ہے, ایک وکیل 2 گواہ کو ہم بھیجے, کچھ کہو بچی کو کرو. ایک وکیل 2 گواہ ایسے رہنا جو شریعت میں بچی کو پردہ نہیں رہنا, ماموں سے پردہ نہیں, بھائی سے پردہ نہیں, چچا سے پردہ نہیں, تایا سے پردہ نہیں. جن کو پردہ جانا نا کچھ نہ, وہاں جو رہتے ہیں دلہن والے بھی ہوتے ہیں, دلہا عورتیں رہتے ہیں. تو پردہ ٹوٹتا ہے, نوشو والے کو ڈالیں گے, نوشو والوں سے پردہ ہے, لڑکیوں کو پردہ نہیں. اس لیے اچھا, نوشو والوں کے گواہ کون ہے؟ قاضی صاحب. جو پوری جماعت نوشہ کی گواہ ہے. پوچھتی نا, حاضرین جماعت کی گواہی سے میں نے تمہارا نکاح کیا, بولتے نہیں. یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں, اس لیے آئندہ یاد رکھو علماء کرام, یہ میں سمجھاؤ. یہ وکیل 2 گواہ کا, تو باپ وکیل ہے, زندہ ہے, میری بیٹی ہے, میرے باپ کا پھل ہے, میں مالک ہوں, میں وکیل بنتا ہوں. اب ان کے بھائی, ان کے ماموں جو اندر جا کر صحیح لے کے آ سکے, یہ خیال رکھیں. میں دلہا والوں کو کہتا ہوں, ہم نے صحیح کیا ہے, اب فکر نہ کریں, نکاح شریعت کے مطابق ہوا ہے, ہم سب تمہاری طرف سے گواہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لہو مت نبی کا جس